بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے سامنے حیات جاویداں پروگرام لیے حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر بات کرتے ہیں۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تاکیدی ارشاد جو کہ اکرام ضیف کے متعلق ہے، یعنی مہمان نوازی کے متعلق ہے، کے حوالے سے بات کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کی خاص اہمیت بیان فرمائی ہے اور اس ضمن میں ہدایت فرمائی ہے، بلکہ اس کو ایمان کے نتائج اور ثمرات میں سے قرار دیا ہے۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کانا یومن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، یعنی جو شخص خدا تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کیا کرے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ذات بابرکات کی زندگی کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے کس طرح اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا ہے اور اپنے ذاتی عمل سے وہ مثالیں قائم کیں جو ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہیں۔ جی خالد صاحب، آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جب زندگی یا حالات زندگی پر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مہمانوں کی تکلیف بالکل بھی برداشت نہیں تھی۔ چنانچہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ منی پور آسام سے دو لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ملنے قادیان آئے، اور یکا سے اتر کر وہ مہمان خانے کی طرف گئے اور وہاں پہ جو خادمان کام کر رہے تھے ان سے کہا کہ یکا سے ہمارا سامان اتارا جائے اور ہمارے لیے چارپائیاں بچھائی جائیں۔ کسی خادم نے ان سے کہہ دیا کہ آپ اپنا سامان خود اتاریں، ہاں چارپائیاں آپ کو مل جائیں گی۔ اپنی طبیعت کی وجہ سے شاید یہ بات ان کو اچھی نہ لگی، تو وہ یکے پہ بیٹھ کر ناراض ہو کر واپسی کی طرف انہوں نے سفر اپنا جاری کر دیا۔ جب یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پتہ لگی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام جلدی سے فوری طور پر ان اصحاب کے پیچھے گئے ہیں، اور راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس صورت سے پیچھے گئے ہیں، اور جو خادمان حضور کے ساتھ جانے لگے تھے وہ کہتے تھے ہمارے لیے جوتیاں پہننا مشکل ہو گیا تھا۔ تو تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے حضور گئے ہیں، اور قادیان سے بالکل باہر ہی ایک نہر کا پل ہے، وہاں پہ کہتے ہیں کہ جا کے وہ یکے والا مل گیا۔ تو حضور کو دور سے آتا دیکھ کر وہ مہمان بھی رک گئے۔ حضور گئے ہیں ان کے پاس اور حضور نے فرمایا ہے کہ آپ کے ایسے چلے جانے سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، آپ برائے کرم میرے ساتھ واپس چلیں۔ تو حضور ان کو باقاعدہ واپس لے کر آئے ہیں اور اپنے نگرانی میں ان کا سامان اتروایا ہے، ان کے لیے چارپائیوں کا انتظام کیا ہے، اور جب تک ان اصحاب نے، ان دو لوگوں نے جب تک کھانا نہیں کھا لیا، حضور برابر وہاں پہ کھڑے رہے ہیں۔ تو اس مثال سے بھی پتہ لگتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے مہمانوں کا کس قدر خیال کیا کرتے تھے، اور کتنا ان کو درد ہوا اس بات سے، کتنی تکلیف ہوئی کہ میرے مہمان ناراض ہو کر یہاں سے جا رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ غالباً تقریباً 3 میل کا سفر ہے جو آپ نے پیدل ان کے پیچھے کیا ہے، اور جلدی سے مطلب جا کر اس سے قبل کہ وہ روانہ ہو جاتے تو ان کو پکڑا ہے اور ان کو واپس لے کے آئے ہیں۔ خالد صاحب، حضرت شیخ کرم الہی صاحب پٹیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ کا ذکر کیا ہے جس سے حضور کی ایک شفقت کا بھی ہمیں اظہار نظر آتا ہے اپنے صحابہ کے ساتھ، اور مہمان نوازی کا بھی ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رمضان کے مہینے میں جو سخت سردیوں کے ایام تھے، تو میں قادیان میں رمضان کا مہینہ گزارنے کے لیے گیا۔ تو میری رہائش جو ہے وہ مسجد مبارک کے ساتھ ایک کمرہ ہے، وہاں پر اس کا انتظام کیا گیا، اور اس کمرے میں حضرت حکیم فضل الدین صاحب بھیروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بھی مقیم تھے، اور وہ کتب خانہ بھی تھا، اور وہ حضرت حکیم صاحب جو ہیں وہ کتب خانے کے محتمم تھے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی مسجد میں تشریف لاتے تو اسی کمرے سے گزر کر لے جاتے، مسجد میں تشریف لے جاتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سحری کے وقت ہوا یہ کہ دروازہ کھلا حضور کے مکان کی طرف سے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام وہاں دروازے میں کھڑے تھے، اور حضور نے 2 پیالیاں پکڑی ہوئی تھیں۔ تو حضور نے اشارے سے مجھے اپنی طرف بلایا، تو میں جب سامنے گیا حضور کے، تو دیکھا کہ حضور نے کھیر کے 2 پیالے پکڑے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہر پیالے کے ساتھ ایک چٹ ہے جس کے اوپر نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ جن کے نام لکھے ہوئے ہیں انہیں یہ کھیر پہنچا دو۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہم نے وہ پہنچا دی تو حضور واپس تشریف لائے اور 2 اور کھیر کے پیالے لے کر آئے، اور اسی طرح وہ چٹ لکھی ہوئی تھی اس کے اوپر، اور حضور نے فرمایا کہ ان کو پہنچا دو۔ اس طرح پھر 10-11 مرتبہ حضور خود یعنی دوبارہ تشریف لاتے رہے اور کھیر جو ہے وہ تقسیم فرماتے رہے، اور آخر پر وہ کہتے ہیں کہ 2 پیالے لے کے آئے، اور اس میں سے ایک میرے لیے تھا اور ایک حضرت حکیم صاحب کے لیے تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت حکیم صاحب نے کھا لیا تو انہوں نے فرمایا کہ آج تو مسیح کا من و سلوہ اتر آیا ہے۔ تو یہ تو اپنوں کے ساتھ واقعہ تھا، جو سلوک تھا حضور کا مہمان نوازی کے حوالے سے۔ ایک واقعہ مجھے یاد پڑتا ہے جو کہ ہے تو ایک مخالف کا، لیکن مہمان نوازی کے زمرے میں آتا ہے۔ اظہار ثانیوں کا سفر اور داستان اور سلسلہ ہمیشہ سے دشمنان کی طرف سے جاری رہتا ہے۔ مرزا نظام الدین رشتے میں تو حضور کے کزن لگتے تھے، چچا زاد تھے، لیکن شدید مخالف تھے، اور وہ مختلف نوعیت کے جو ہیلے ہیں وہ کیا کرتے تھے حضور علیہ السلام کو تکالیف پہنچانے کے۔ اور یہ رمضان کے مہینے کی بات ہے، اور ساری رات وہ شخص اس کام پر مامور رہا اور وہ گالیاں دیتا رہا، اور جب صبح سحری کا وقت ہوا تو حضور علیہ السلام نے بڑی شفقت کے ساتھ اپنے خادمان کو یہ حکم دیا کہ وہ اس فلاں شخص کو جو اس کام پر مامور تھا اس کو کچھ کھانے کے لیے دے کے آیا جائے، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ وہ اس کا گلا سوکھ گیا ہوگا اور وہ ساری رات جو ہے وہ بول بول کے تھک گیا ہوگا۔ تو اس پر خادمان نے یہ عرض کی کہ حضور وہ تو ساری رات آپ علیہ السلام کے خلاف بدزبانی کرتا رہا ہے۔ تو اس پر حضور کا جواب دیکھیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم خدا کی نظر میں مجرم نہیں ٹھہر سکتے، اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے۔ جی بالکل، بڑا خوبصورت واقعہ ہم نے سنا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اب زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ حضور نے اپنے مہمان کے آرام کو اپنے آرام پر فوقیت دی ہے، اور خود مشکل میں عملی طور پر پڑے ہیں تاکہ آپ کا مہمان جو ہے وہ آسانی میں ہو۔ چنانچہ اسی ضمن میں ایک واقعہ میں پیش کرتا ہوں، جلسہ سالانہ کا واقعہ ہے۔ جلسہ سالانہ پہ اب اس زمانے میں اگر آپ حالات دیکھیں تو فرحان صاحب نہ تو سینٹرل ہیٹنگ ہوا کرتی تھی، نہ تو یہ ہیٹرز وغیرہ کے انتظام تھے، نہ سوئی گیسیں تھیں، تو وہ اگر ماحول ہم تصور کریں تو ہمیں فوراً یہ بات جو ریلیٹ کرنے میں ذرا زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ اب اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اگر آپ میرے اس واقعے کو سنیں تو آپ کو زیادہ لطف آئے گا۔ حضور اپنا جلسہ سالانہ کے ایام تھے اور بہت سارے اصحاب وہاں پہ جمع تھے، اور ایسے بھی تھے جو اپنے ساتھ لحاف اور بچھونا نہیں لے، یعنی کہ رضائی جس کو کہتے ہیں اور بستر، وہ نہیں لائے تھے۔ تو جب لحاف اور جو لنگر خانے میں لحاف اور بچھونے کم ہوئے تو خادموں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر سے لحاف اور بچھونے منگوانے شروع کر دیے۔ حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپور سلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسی دن عشاء کی نماز کے بعد میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ملنے گیا، اور شدت سردی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ حضور نے اپنے دونوں ہاتھ بغلوں میں دیے ہوئے تھے، اور کہتے ہیں معلوم کرنے پر مجھے پتہ لگا کہ حضور نے اپنا لحاف اور بچھونا بھی مہمانوں کے لیے بھیج دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ذکر کیا کہ حضور آپ اس طرح ٹھنڈ میں کیوں ہیں، آپ لحاف وغیرہ، تو حضور نے فرمایا کہ ہمارا کیا ہے، رات تو گزر جائے گی،
لیکن مہمانوں کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تو یہ محبت کا ایک پہلو تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اصحاب کے ساتھ تھا. پھر حضرت منشی صاحب کہتے ہیں کہ رات کے وقت میں جب نیچے گیا اور میں نے ایک لحاف اور بچھونے کا انتظام کیا تو حضور کی خدمت میں بھیجا. حضور نے وہ لینے سے انکار کر دیا. حضور کو تو پتہ تھا نا کہ اب اصحاب وہاں پہ ہیں اور اس کو پتہ لگ گیا ہے تو ان نے میرے لیے انتظام کیا ہوگا کسی اور کا بچھونا اور لحاف لے کے. حضور نے لینے سے انکار کر دیا. حضور نے فرمایا کہ یہ لحاف اب کسی اور کو دے دیں. اور ان کا دل رکھنے کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ ویسے بھی ہمارا کیا ہے، رات تو ویسے ہی بہت کم سویا کرتا ہوں. یہ ایک فدائیت کا بھی یہاں پہ نمونہ ہے. یہاں پہ اکرام ضیف جو آپ نے شروع میں خالد صاحب بات کی ہے، کتنے حسین نظارے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں. خالد صاحب، مہمان نوازی کا ایک اور واقعہ حضرت حافظہ زینب بی بی اہلیہ حضرت مولوی فضل الدین صاحب کھاریاں بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ مہمان خانے میں کچھ مستورات ٹھہر رہی تھیں اور قادیان میں ایک بوڑھی عورت مائی تابی رہا کرتی تھیں اور ان کی بھی رہائش اسی کمرے میں تھی. تو کسی وجہ سے مائی تابی کی طرف سے مہمانوں کو تکلیف پہنچ گئی اور ان کی جو مہمانوں کی تکلیف کی شکایت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہوئی. تو حضور کو جب یہ معلوم ہوا کہ میرے مہمانوں کو تکلیف پہنچی ہے تو حضور کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ نے مائی تابی کو بلایا اور فرمایا کہ تمہاری اس حرکت سے مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، اور یہ فرمایا کہ اگر خدا نخواستہ میرے چاروں بچے مر جاتے مجھے پھر بھی اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی تمہاری وجہ سے مہمانوں کو جو تکلیف پہنچنے پر ملی ہے. تو یہ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مہمانوں سے اس قدر شفقت کا اظہار ہے کہ حضور بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ مہمانوں کو تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچے. جہاں تک بات ہے حفظ مراتب کی، اس کی ہدایات کے ساتھ جو روزانہ کے معمول ہوا کرتے تھے، مثلا خبرگیری ہے یا کھانے کے معاملات ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس میں مساوات کا سلوک رکھا کرتے تھے. چنانچہ ایک جلسہ کا واقعہ ہے، جو مامور تھے اس کام پہ، کھانے وغیرہ کے انتظام پہ، وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد، 1905 کا یہ واقعہ ہے جلسہ کا، کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد حضور جو ہیں وہ کھانے کا انتظام پوچھا کرتے تھے، کیا پکایا ہے، کتنا پک گیا ہے، کتنے لوگوں کے لیے تیار ہو چکا ہے. اس طرح کے چھوٹے، اس سے بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کس قدر مہمانوں کا جو ان کے دل میں تھا احترام، اس کی ایک جھلک ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے. تو وہ بیان کرتے ہیں جو لنگر خانے میں کام کر رہے تھے، کھانے پہ متعین تھے، کہتے ہیں کہ فلاں صحابی کے لیے ہم نے ایک خاص کھانے کا انتظام کر رہے ہیں. تو حضور نے ان کو وہیں پہ روک دیا. حضور فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے. سارے میرے لیے، سارے جو شرکائے جلسہ ہیں وہ سارے برابر ہیں. اب جلسے پہ فرحان صاحب مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہوتے ہیں، اگر اس طرح کا انتظام دیکھیں تو ان کے ذہنوں میں تو آئے گا نا کہ مثلا اگر کوئی قریبی صحابی ہے، اس کا انتظام کس طرح کیا جا رہا ہے کھانے کا، یا دور سے جو آیا ہے یا پہلی دفعہ جو آیا ہے اس کے لیے کھانے کا کیا انتظام ہے. تو یہ چیزیں تو نوٹ کرتے ہیں لوگ. تو اپنے مہمانوں کی جو دل شکنی نہ ہو، ان کے احساسات کا خیال رکھتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام اس طرح کی گیدرنگ میں یہی خیال کیا کرتے تھے. اور اس سے حضور کا ایک اعلیٰ وصف بھی نظر آتا ہے کہ کھانے کے جو انتظامات ہیں، حضور فرماتے تھے کہ میرے لیے سب برابر ہیں اور ایک ہی کھانا ہو جو سارے کھائیں. اور اس سے سنجیدگی کا بھی احساس ہوتا ہے کہ صرف ایک حکم پر تعمیل کی غرض سے تعمیل کرنا یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس احساس کے ساتھ، اب جس طرح کہ آپ نے بیان کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بچے میرے سامنے اگر ان کو تکلیف پہنچے تو مجھے اس قدر دکھ نہ ہو جس قدر اس وقت ہوا ہے کہ مہمانوں کی آزاری ہوئی ہے. تو ناظرین، یہ چند مثالیں تھیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. یہ بھی ایک ایسی داستان ہے جو اگر وقت اجازت دے تو اس پر بہت سے پروگرام ہو سکتے ہیں، لیکن اس نشست کو ہم یہاں پر برخاست کرتے ہیں ان اشعار کے ساتھ
جو حضور علیہ السلام نے اپنے ایک صاحبزادے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد المصلح معود رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریب آمین پہ تحریر فرمائے تھے، اور جس میں مہمان نوازی کا جذبہ کس خوبصورتی کے ساتھ جھلکتا ہے آپ بھی ملاحظہ کیجئے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مہمان جو کر کے الفت آئے بصد محبت، دل کو ہوئی ہے فرحت اور جان کو میری راحت، پر دل کو پہنچے غم جب یاد آئے وقت رخصت، یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں، لگے ہیں پھول میرے بوستاں میں، بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں۔